اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حدیث پاک میں حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ جس نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک تو یہ حدیث پاک۔ پھر ناظرین، دوسری حدیث پاک جس میں الفاظ ہیں کہ من بنا بلکہ یہ جو حدیث پاک تھی اس کے الفاظ تھے من بنا للہ مسجدا۔ اب حدیث پاک کے الفاظ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ اکبر من ھذا المسجد۔ فرمایا کہ جس نے زمین پر اللہ کے لیے گھر بنایا، مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور اس مسجد یعنی جو مسجد اس نے بنائی ہے اس سے بڑا گھر بنائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ناظرین و سامعین، اب یہاں پر چند باتیں میں عرض کروں گا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں جو گھر بنے گا تو کتنی بڑی مسجد بنانے کے عوض میں بنے گا؟ کیونکہ بعض مساجد چھوٹی ہوتی ہیں، مسجد تو ہر ایک مسجد بڑی ہے، لیکن میں رقبے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ بعض مساجد چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹے رقبے میں ہوتی ہیں، بعض بڑے رقبے میں ہوتی ہیں۔ تو یعنی کتنی بڑی مسجد بنانے پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے پرندے کا نام لیا، فرمایا کہ اس کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک تو بات یہ طے ہو گئی کہ چھوٹا سا حصہ بھی لیا تو جنت میں گھر ہے۔ تو بھائی جنت میں داخلہ ہے تو گھر ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں کہ میں فلاں ایریے میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، فلاں ایریے میں میرا گھر ہے، تو اس ایریے میں داخل ہوں گے تو گھر میں داخل ہوں گے نا، ورنہ کیسے ہوں گے؟ تو جنت میں داخلہ پکا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرمایا کہ جتنی مسجد اس نے بنائی ہے نا اس سے بڑا گھر اللہ رب العالمین جنت میں اسے عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی مسجد بنائے یا بڑی مسجد بنائے، جتنی مسجد بنائے گا اس سے بہت بڑا گھر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اکبر کے الفاظ ہیں، بہت زیادہ بڑا اسے گھر عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین و سامعین، ہم اپنا گھر بنانے میں کتنی محنت کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے گھر میں کوئی ہلکی پھلکی خرابی ہو جائے تو جب تک اسے دور نہیں کرتے چین نہیں آتا۔ دور حاضر کی تمام آسائشات بھی موجود ہونی چاہیے۔ اچھا، خود نہ کریں تو گھر والے مجبور کرتے ہیں کہ جی لگاؤ، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ لیکن کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے ایریاز میں جو اللہ تعالیٰ کے گھر بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم غافل نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا گھر دنیا میں ہم کسی کو ٹھیکے پر دینا کہ بھئی میرا گھر بنا دو اور وہ خوبصورت بنا دے، تو ہم اس سے جو طے کردہ رقم ہوتی ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں، اس سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرا گھر بنایا، بڑی جانفشانی سے بنایا۔ ناظرین و سامعین، جب انسانوں کا یہ عالم ہے کہ جو اس کا گھر بنائے وہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اسے اپنا محسن مانتے ہیں، آئندہ کوئی کسٹمر آئے تو کہتے ہیں بھائی اس سے بنانا، یہ بڑا بہترین بناتا ہے، وہ تو دو جہاں کا خالق و مالک ہے۔ یہاں انسان اپنی استطاعت کے مطابق اسے اجر دیتا ہے، دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے تو کن فرمائے فیکون مسجد بن جائے، لیکن ناظرین یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بندے جو اپنا گھر بنانے میں اتنی محنت کرتے ہیں، میرے گھر بنانے کی بات آ جائے تو کون آگے بڑھتا ہے، کون قدم بڑھاتا ہے؟ بس قدم بڑھانے کی دیر ہے،
پھر اس کی طرف سے فضل و کرم عنایات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد میں خدمت کرنے کی، مساجد میں ناظرین اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8، اور یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ اسے ایرحمکم دونوں صورتوں میں چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے کو ایرحمکم ہی پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ عدنا دونوں صورتوں میں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے عدنا پڑھیں گے، لیکن میم وقف لازم کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا لازمی ہے۔ حصیرن وقف کی صورت میں حصیرا پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف ہے، اندر آپ دیکھیں 8 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 8 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ عسا ایک کلمہ، رب دوسرا، کم تیسرا، ان چوتھا، یرحمہ پانچواں، پھر واو چھٹا، ان ساتواں، عدتم آٹھواں، عدنا نواں، پھر اس کے بعد ناظرین جعلنا 10واں، جہنما 11واں، لی 12واں، الکافرین 13واں، حصیرا 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ عسا رب علیحدہ، کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ ربکم را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، اسے ناظرین جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ربکم ان یرحمکم، ان میں نون ساکن ہے، اسے یرحمہ کے یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، ان یرحمکم نہیں، این یرحمکم۔ یرحمہ میں را ساکن ما قبل یا پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا، یرحمکم۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، وَإِنْ عُدْتُمْ، ان میں نون ساکن کے بعد عین حرف حلقی ہے تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہاں پر آپ دیکھیں عدنا میں دال ساکن ہے، اور اسے چونکہ یہ حرف قلقلہ ہے تو اس میں ادائیگی کے وقت آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، عدنا نہیں، عدنا۔ وَجَعَلْنَا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ، لام کے نیچے زیر، اسے الکافرین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ کافرین میں کاف کھڑا زبر کا، کاف الف زبر کا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، یہاں وقف کریں گے، حصیرا پڑھا جائے گا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق ترجمہ کیا جائے گا۔ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا
جہنم للکافرین حصیرا۔ یہ آیت نمبر ناظرین 8 ہے۔ اعراب لگاتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور چلتے ہیں یہاں پر ناظرین جو آج کا سبق ہے آیت نمبر 8 بنی اسرائیل سورہ، تو اس کو آج ہم ابھی لکھ چکے ہیں، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے رب، دوسرا ہے کم ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، اور تیسرا ہے جہنم، چوتھا الکافرین، پانچواں حصیرا۔ 5 اسما ہیں، پہلا رب، اور دوسرا کم ضمیر، تیسرا جہنم، چوتھا الکافرین، اور پانچواں حصیرا۔ 5 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے عسیٰ، اور دوسرا ہے یرحمہ، تیسرا عدتم، چوتھا عدنا، پانچواں جعلنا۔ 5 افعال ہیں۔ پہلا ہے عسیٰ، اور دوسرا یرحمہ، اور تیسرا عدتم، اور چوتھا عدنا، اور پانچواں جعلنا۔ ناظرین یہ 5 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ان، دوسرا واو، تیسرا ان، یا نمبر 2 آئے گا، چوتھا لی۔ تو 4 حروف ہیں۔ پہلا ان، دوسرا ان، دوسرا واو تھا لیکن ہم نمبر 3 پہ اس کو لے آتے ہیں، تیسرا واو۔ اچھا جی، چوتھا لی۔ تو اب دیکھیں 5 اسما، 5 افعال اور 4 حروف، کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 14 کلمات ہیں۔ اب آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں تحقیق اور ترجمے کی جانب۔
تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں رب ہے. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. تو اب یہاں پر ناظرین یاد رکھیں، پرورش کرنے والا، پالنے والا تو ایک ہی ہے، لیکن مجازن دیکھا جائے تو ہمیں بہت سے نظر آتے ہیں. ہمارے والدین ہماری پرورش کرتے ہیں، والدین نہ ہو تو جو سرپرست ہوتے ہیں تو وہ پرورش کرتے ہیں. تو پرانے زمانوں میں بھی جو آقا اور غلام کا ایک تصور تھا، تو اس میں بھی آقا اپنے غلام کی پرورش کرتے تھے ناظرین، تو اسی لیے ان کو رب بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو رب اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بولا جائے گا مجازن بولا جائے گا. اور والدین کی طرف تو صفت ربوبیت کی نسبت اللہ رب العالمین نے خود فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. مجازن آپ جو بھی پرورش کرنے والے ہیں ان کی طرف نسبت کر سکتے ہیں. یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ کم، جمع مذکر حاضر کی ضمیر، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے. جہنم، جہنم یہ وہ جگہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے ڈالے جائیں گے. اور جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی مغفرت فرمائے، ورنہ اپنے جرائم کی پاداش میں جہنم کا عذاب ہوگا. اور جب ان کا عذاب پورا ہو جائے گا تو بالآخر کلمہ طیبہ کی برکت سے، کلمہ شہادت کی برکت سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو جہنم یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم جہنم جہنم کہتے ہیں، جہنم نہیں ہوتا، نون پر زبر کے ساتھ ہے جہنم. الکافرین، کافرین کافر کی جمع ہے، اور کافر اسم فاعل کا صیغہ ہے. اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. تو کافر کہتے ہیں کفر کرنے والا. کافرین اور کافرون دو جمع آتی ہیں، کفر کرنے والے بہت سے لوگ. تو کافر عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. حسیرا، حسیر فعیل کے وزن پر ہے اور اس کا معنی ہے قید خانہ. حسیرہ قید خانہ. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. اچھا جی، افعال میں سے پہلا فعل ہے عصا. عصا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب. اور اس کا معنی کیا ہوگا ناظرین؟ یہ افعال قرب میں سے ہے. بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرب پر دلالت کرتے ہیں. تو ناظرین افعال بعد بھی ہوتے ہیں جو بعد پر دلالت کرتے ہیں، بعد یعنی دوری پر. تو یہ افعال قرب میں سے، اور یہ اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے کہ یہ اس معاملے میں اسم سے مشابہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے اس کو فعل ناقص بھی کہا جاتا ہے. فعل ناقص میں افعال قرب میں سے یہ ہے. تو ناظرین عصا کا معنی ہے قریب ہے. عصا کا معنی قریب ہے. اس کے بعد یرحمہ، اصل میں تھا یرحمو، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ رحم کرتا ہے یا وہ رحم کرے گا. اب اس پر ان داخل ہے. ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو نصب دیتا ہے. تو یرحمو کا آخر کیا تھا؟ میم. تو میم پر پیش کے بجائے نصب آیا یعنی زبر آیا تو ان یرحمہ ہوا. دوسرا یہ کہ ان جو ہے فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے. تو ان یرحمہ کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ رحم فرمائے، یہ کہ وہ رحم کرے. ناظرین اس کے بعد ہے عدتم. عدتم جو ہے یہ کیا ہے؟ عدتم فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر. اس کا معنی ہے تم لوٹے. تم سب لوٹے یا تم لوٹے. یعنی لوٹے سے مراد وہ نہیں، یعنی لوٹنا، کہ کسی جگہ سے رجوع ہونا یعنی لوٹنا. اچھا اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان داخل ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان جو ہے یہاں شرط کے لیے ہے. ان شرط کے لیے. شرط کسے کہتے ہیں یہ میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ جیسے آپ مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ میرے گھر تشریف لائیے نا، تو میں کہتا ہوں نہیں، آپ آئیں گے تو میں آؤں گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ آئیں گے تو میں آؤں گا. تو میں نے اپنے آنے کو آپ کے آنے پر موقوف رکھا. صحیح ہے نا. تو شرط کسی نہ کسی چیز پر موقوف ہوتی ہے. جس پر موقوف ہوتی ہے، معلق ہوتی ہے، اسے جواب شرط کہتے ہیں، جزا کہتے ہیں، اور جو ہے وہ اور اس کو شرط کہتے ہیں جو کسی پر معلق ہو. تو ان عدتم، اگر تم لوٹو گے. تو اس کے بعد ہے عدنا.
عدنا تو فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم اور اس کا معنی ہے ہم لوٹے، لیکن چونکہ اس کا تعلق ان سے ہے تو اس کا معنی ہوگا ہم لوٹیں گے، کیونکہ یہ جزا بن رہا ہے، عدنا ہم لوٹیں گے۔ اس کے بعد جعلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے بنائے، ہم نے کیا۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ اچھا، رحمہ یرحم، رحمن، رحم جو ہے یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم رحم کرتے ہیں لیکن یہ رحم ہوتا ہے، بلکہ رحم کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ان، حروف کی طرف چلتے ہیں تو اس کا معنی ہے ان جو ہے اس کا استعمال ترجمہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ان اس کا بھی استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ 14 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں، کل 4 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 رب، نمبر 2 جہنم، نمبر 3 کافر، نمبر 4 رحم۔ آئیے ناظرین جو ہے وہ حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ عین زبر آ، سین کھڑا زبر سا، عسا، را با زبر رب، با پیش بو، کاف میم پیش کم، ربکم، حمزہ نون یا زبر عین، یا را زبر یر، ہا زبر ہا، میم زبر ما، کاف میم پیش کم، عین یرحمکم، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، عین دال تا پیش عت، یہاں پر تا کی آواز آئے گی، تا کا ساؤنڈ آئے گا، عت، تا میم پیش تم، عتتم، عین دال پیش عد، نون الف زبر نا، عدنا، واو زبر وا، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون الف زبر نا، وجعلنا، جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، نون زبر نا، میم زبر ما، جہنم، لام لام زل لل، کاف کھڑا زبر کا یا کاف الف زبر کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، نون زبر نا، للکافرین، ہا زبر ہا، صاد یا زیر صی، را دو زبر ون، حصیرن، یہاں وقف پڑھیں گے تو حصیرہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ عسیٰ قریب ہے، رب ربکم تمہارا، ان یہ کہ یرحمہ وہ رحم فرمائے، کم تم، واو اور ان اگر، عدتم تم لوٹو گے، عدنا ہم لوٹیں گے، وا اور جعلنا ہم نے بنایا، جہنم دوزخ لی واسطے، الکافرین کافروں، حصیرہ قید خانہ۔ ناظرین یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ ان قریب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا
اور اگر تم نے دوبارہ تجاوز کیا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور ناظرین، ہم تفسیر جو عرض کر رہے تھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی ہی، اور اس میں کئی چیزیں ناظرین ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، اور پھر اس میں ناظرین قاب قوسین پر ہم بات کر رہے تھے۔ قاب قوسین، 2 قوسین کی مقدار یا اس سے بھی کم، یہ ظاہر ہے کہ معراج کا وہ درجہ ہے جسے ہم مقام محمدیت بھی کہتے ہیں، اور جسے ناظرین قرب خاص کے جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقام کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ اچھا، اب چونکہ قرآن انا انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا، تو ناظرین ظاہر ہے کہ وہ عرب کے معاشرے میں جو چیزیں تھیں تو انہیں بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ جیسے 2 سردار جب آپس میں، 2 قبیلے کے سردار آپس میں جب یہ صلح کر لیتے تو ناظرین وہ قوس یعنی ایک ہی کمان سے تیر کو چھوڑا کرتے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا تیر چھوڑنا اس بات کا غماز تھا کہ آج سے اس کے ساتھ محبت، مجھ سے محبت ہے، آج کے دن کے بعد سے اس سے جنگ، مجھ سے جنگ ہے، اس کی بات ماننا میری بات ماننا ہے۔ تو قاب قوسین کی مثال یہاں پر اس لیے دی کہ عرب معاشرے کو یہ بات بتا دی جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام اور مرتبہ ہے، جو ہم نے جو ہے وہ عبد مملوک کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پھر قرآن سے مثال بھی دی تھی کہ اب یہاں پر دوبارہ ظاہر کیا جا رہا ہے مقام قاب قوسین میں کہ جو ہے وہ جو اس کی مرضی، جو محبوب کی مرضی وہ ہماری مرضی، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جس نے ان کی فرما برداری کی اس نے ہماری فرما برداری کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے ہماری نافرمانی کی، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے ہم سے محبت رکھی، جس نے ان سے بغض رکھا خدا نہ خواستہ تو اس نے ان سے نہیں بلکہ ہم سے بغض رکھا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اشارہ سورہ نجم میں فقام قاب قوسین او ادنیٰ کے ضمن میں جو ہے وہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ناظرین ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ایک بات ارشاد فرمائی جسے بنیاد بھی بنایا جاتا ہے، کہ جی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہاں پر من تبعیض کے لیے ہے، من تبعیض کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نشانیاں نہیں دکھائیں بلکہ کچھ نشانیاں بتائیں، کچھ نشانیاں نہیں بتائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں من تبعیض کے لیے ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہاں پر فرمایا کہ ہم نے دکھائیں وہ چیزیں، یعنی ہم نے دکھائیں انہیں اپنی نشانیوں میں سے، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیں کہ دکھائیں تمام نشانیاں، لیکن تمام نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں ناظرین جو محسوس کرنے کے قابل ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ تو جو نشانیاں دیکھنے کے قابل ہیں وہ کل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کل کی تو باز ہے نا، تو یہاں پر وہ نشانیاں بیان ہو رہی ہیں جو دکھائی گئی، جو دیکھے جانے کے قابل ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ تمام چیزوں کا باز ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں سننے کے قابل بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں محسوس کرنے کے قابل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ذائقے کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو دیکھنے والی چیزیں چونکہ وہ تمام چیزوں کی باز ہیں تو اس لیے فرمایا کہ جو تمام نشانیاں تھیں اس میں سے بعض نشانیاں دیکھے جانے کے قابل تھیں، تو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تو ہم نے وہ نشانیاں بھی اپنے محبوب کو بتائیں، جو سننے والی تھی وہ بھی بتائیں، جو محسوسات کے قبیل سے تھی وہ بھی بتائیں، تو تمام نشانیاں، لیکن چونکہ دکھائی جانے والی ان میں سے بعض ہیں تو اس لیے یہاں پر من تبعیض کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر یہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ عبدہ کی طرف لوٹ رہی ہے، عبد کی جانب، یا سبحان الذی کی جانب، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹ رہی ہے۔ عبدہ سے وہ مراد ہے اور سبحان الذی سے مراد اللہ رب العالمین ہے۔ تو یاد رکھیں ناظرین
کہ علماء اس بات کو بیان فرماتے ہیں، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس ضمیر کو دونوں کی طرف لوٹانا صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس ضمیر کو سبحان اللہ کی جانب لوٹایا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ فقام قاب قوسین او ادنا کے جب لمحات تھے تو بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یعنی عبدی کی جانب لوٹائی جائے گی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قرب خاص کے لمحات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کو بلا حجاب دیکھنے کا شرف بھی حاصل کر رہے تھے، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جو اس کی باتیں تھیں، اس کے خاص پاکیزہ کلمات تھے، اس کو سننے والے بھی تھے۔ تو ناظرین و سامعین یہ اس جانب اشارہ ہے۔ واقعہ معراج کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بھی ناظرین یہ ہوتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج بعثت کے 16 ماہ بعد ہوا، اور اس پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ معراج جو ہے وہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی، اور ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا۔ گو کہ اس واقعے کی نسبت دوسرے مہینوں سے بھی ہے، لیکن خاص طور پر یہ واقعہ 27ویں رجب کو 27 تاریخ کو ہوا، جیسا کہ حرمین شریفین میں اسی پر ناظرین پہلے عمل ہوا کرتا تھا۔ ناظرین و سامعین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ حتیم کعبہ میں تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے وہ وہاں پر آرام فرما تھے۔ اور یہ بھی ہے ناظرین کہ یاد رکھیں کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جب آقا علیہ السلام انتہائی غمگین ہیں، کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، عام الحزن ہے، آپ پر بڑا غم طاری ہے، وہاں پر کفار لگے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو مقام دکھایا کہ یار کہ محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں، آپ کا مقام تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین، قافرین نہیں، للکافرین حصیرا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات ہے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابرش بات کر رہی ہیں؟ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ ترجمہ: ان قریب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم نے دوبارہ تجاوز کیا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو کھانا بنا دیا ہے۔
جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arqtv.tv پر، اور ہمارا انسٹاگرام ہے، یہ فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے. یوٹیوب پر خاص طور پر قرآن سنیے اور سنائیے کہ جس ایپیسوڈ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ، اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں. صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.